مطلب مسجد میں بعض اوقات نماز کے بعد کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر بہت روتے ہوئے، اور ایک مخصوص لہجہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے لہجہ بھی سب کا تقریباً قریب قریب ہوتا ہے نا، جیسے کوئی خاص ٹریننگ کہیں سے مل رہی ہے جی کہ میرے گھر میں یہ ہے، فاقے ہیں، یہ ہے، وہ ہے، وہ مسجد کے اندر بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. تو مسجد میں کسی کو بھیک دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ان کا پورا ڈیزائن اور اسکرپٹ بھی تقریباً ایسا لگتا ہے ایک ہی محفل میں بنایا ہے. 4 جملے نارمل بولیں گے، 5ویں میں رونا شروع کریں گے، 6 میں تھوڑا زیادہ رونا شروع کریں گے، اور 7ویں میں، اور سب کو پتہ ہوتا ہے ڈرامے بازی کر رہا ہے. اور وہ ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے. بعض اوقات کچھ لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں اور ان کی جھولیاں بھر رہی ہوتی ہیں. اگر نہ بھر رہی ہوتی نا تو یہ ڈرامے بازی کب کی بند ہو چکی ہوتی. صحیح. دکانیں چل رہی ہیں تو یہ ڈرامے بازی ان کی چل رہی ہے. تو اس حوالے سے واضح طور پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی بندے کو دیکھو جو اپنی ذاتی گمشدہ چیز ڈھونڈنے کے لیے مسجد میں اعلان کر رہا ہے، اپنی ذاتی چیز مسجد میں ڈھونڈنے کے لیے اعلان کر رہا ہے، تو تم اسے کہو کہ اللہ تیری یہ کھوئی ہوئی چیز کبھی بھی نہ ملائے. اور حضور علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنی جو تم اعلانات کر رہے ہو. اب اندازہ کریں، اپنی ذاتی چیز اگر کھو گئی ہے تو اس کا اعلان مسجد میں کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو کہو کہ تمہاری چیز کبھی بھی نہ ملے. تو یہ بھیک مانگنا تو اپنی چیزیں نہیں، یہ دوسروں کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے. تو یہ کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ ایک بندہ عین دعا کے ٹائم پہ سلام کے بعد پوری مسجد کا تقدس پامال کرے، مسبوق نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا کرے، اور ایک اپنا ڈرامائی اسکرپٹ بیان کر کے وہاں سے چلا جائے؟ یہ مسجد کا تقدس بھی پامال کرنا ہے، حدیث کی بھی مخالفت ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، جو مسجد کے بھکاری کو 1 درہم دیتا ہے اسے چاہیے کہ اس کے کفارے کے طور پر باہر 70 درہم خرچ کرے. اچھا، 1 کے 70؟ 1 کے 70. اتنا بڑا یہ سنجیدگی والا معاملہ ہے. اور دیکھیں ہم اس کو اگر پروموٹ کریں گے تو آج 1 بھکاری کھڑا ہے، کل 2 بھکاری کھڑے ہوں گے، پرسوں 20 بھکاری کھڑے ہوں گے. مسجد کمیٹی کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. اگر اس طرح کا فراڈیا کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے، فوراً اس کو شٹ اپ کال دے کے مسجد سے باہر نکالنا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنی ہیں. اگر وہ مستحق بھی ہے، یعنی وہ مسکین ہے، اس کی والدہ کو کینسر ہوا ہے، اور وہ ایسا ہے جو مانگ سکتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ مسجد میں نہیں مانگ سکتا. مسجد میں نہیں مانگ سکتا. اسے چاہیے کہ مسجد کی 4 دیواری کے باہر جا کے اپنا مقدمہ عوام کی بارگاہ میں پیش کر دے. عوام سمجھے گی کہ مستحق ہے تو دے دے گی، نہیں سمجھے گی تو نہیں دے گی. لیکن مسجد میں مستحق نہیں مانگ سکتا تو غیر مستحق پیشاور جو مانگ رہا ہے وہ تو ڈبل گناہ کرنے والا ہے.